بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی اللہ محمد وآلہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا آپ سب کے اعمال کو قبول فرمائے۔ آج پھر احکام روزہ کے سلسلے میں ایک نیا مسئلہ لے کر آپ کی خدمت میں آئے ہیں۔ مسئلہ کا عنوان ہے زکوٰۃ الفطرہ۔ فطرے کے سلسلے سے جو مسائل ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے گفتگو یہ ہے کہ روایات میں ائمہ علیہ السلام سے جو روایات وارد ہوئی ہیں، بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ جو شخص فطرہ نہیں نکالتا ہے تو ڈر ہے کہ اس کو اسی سال موت آ جائے گی، ایک یہ ذکر ہے۔ تو لہذا فطرے کو پابندی کے ساتھ نکالنا چاہیے تاکہ انسان سلامت رہے پورے سال۔ تو اس سے ہمیں یہ استفادہ ہوتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے جو انسان فطرہ نکالتا ہے تقریباً پورے سال جو ہے وہ سلامت رہتا ہے اور موت وغیرہ کا اندیشہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز کا جو استفادہ یہ ہوتا ہے کہ فطرے کو بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ جو انسان فطرہ نہیں نکالتا تو اس کا روزہ ناقص ہوتا ہے، یعنی روزہ تمام اس وقت ہوتا ہے جب انسان فطرے کی ادائیگی کرے۔ اور فطرہ بھی زکوٰۃ کی طرح زکوٰۃ ہی کی ایک قسم ہے، اور یہ بھی اسلامی عبادت کا ایک اہم رکن ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ فطرے کی جو ہے پابندی کی جائے۔ سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کیا فطرہ نکالنے کے لیے یا فطرہ واجب ہونے کے لیے کوئی شرائط وغیرہ ہے؟ تو ہاں، اس کے لیے بھی چند شرائط ہیں۔ جس پر فطرہ واجب ہوتا ہے وہ انسان بالغ ہو، عاقل ہو، بے ہوش نہ ہو، بے نیاز ہو یعنی فقیر نہ ہو، آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ یہ شرائط اگر جس میں پائی جاتی ہیں تو اس پر فطرہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ فطرے کی مقدار کیا ہے، کتنی مقدار میں فطرہ نکالنا واجب ہے۔ تو فطرے کی مقدار جو ہے عربی اعتبار سے ایک ساع، جو آغا سستانی نے اپنی کتاب منہاج میں بیان کیا ہے، تقریباً 3 کلو جو ہے اس کی مقدار بنتی ہے وزن کے اعتبار سے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اب یہ جو 3 کلو ہے، کون سی چیز انسان ایک روزے دار نکالے 3 کلو؟ اس کے لیے کہتے ہیں، اس کے لیے معیار یہ ہے جہاں پر یہ روزے دار رہ رہا ہے وہاں پر دیکھیں گے کہ اس جگہ پر، اس شہر میں زیادہ تر کون سی چیز لوگ غذا کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ آیا گندم زیادہ روٹی زیادہ کھائی جاتی ہے، یا چاول زیادہ کھایا جاتا ہے، یا جیسے عرب ممالک میں اس وقت جو ہے کھجوریں کھائی جاتی تھیں۔ تو اس اعتبار سے اگرچہ یہ گھر میں مثلا ایک ایسا شخص ہے جو ایسی جگہ پر رہتا ہے جیسے بہار، وہاں چاول زیادہ کھایا جا رہا ہے، لیکن وہ خود جو ہے روٹی زیادہ کھاتا ہے، تو وہ جو ہے
اس کا کیا دیکھے گا کہ جہاں پر رہ رہا ہے، چونکہ وہ فطرہ اس کو نہیں استعمال کر رہا ہے، اس کو نہیں کھانا ہے، فطرہ جو ہے جو انسان غریب ہے اسے دیا جائے گا. تو یہاں پر خود اپنی غذا کو نہیں دیکھنا، جیسے بعض لوگ اشتباہ کرتے ہیں گوشت وغیرہ، اصلاً یہ چیز ہے ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی غذا کو دیکھے. اسے دیکھنا ہے جہاں پر رہ رہا ہے، جس علاقے میں رہ رہا ہے، وہاں پر عام طور پر زیادہ طور پر لوگ کیا کھاتے ہیں. تو وہ 3 کلو جو ہے گندم نکال دے یا چاول نکال دے. مثلا کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں گندم اور چاول ایک برابر سے کھاتے ہیں، تو اس میں سے جو بھی نکال دے. تو مہم یہ ہے کہ وہاں پر چیز استعمال ہوتی ہو، لوگ کھاتے ہوں، تو 3 کلو کے حساب سے فطرہ جو ہے نکالا جائے گا. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ وقت کیا ہے، فطرہ نکالنے کا وقت کیا ہے، کب سے اس کا وقت جو ہے شروع ہوتا ہے. کہتے ہیں جیسے شب عید داخل ہو گئی، فقہا کے نزدیک یہ بات مشہور ہے، اسی وقت سے فطرے کا نکالنا واجب ہو جاتا، وقت شروع ہو جاتا ہے. جیسے ہی عید کا چاند کا اعلان ہو گیا، عید کا چاند ثابت ہو گیا، اب وہ فطرہ نکالنا چاہے اس کے اوپر واجب ہو جائے. یہ شروع ہے. کب تک نکال سکتا ہے؟ جو انسان نماز پڑھتا ہے، یعنی نماز عید بھی پڑھے گا، تو اس کے لیے ہے کہ وہ نماز سے پہلے نکال دے. اس کے لیے احتیاط واجب کی بنا پر، یعنی جو انسان اس میں 2 صورت ہے، اس کا وقت جو ہے زوال تک آتا ہے. یعنی شروع کب ہوتا ہے؟ جیسے ہی شب داخل ہو گئی، شب عید شروع ہو گئی، چاند ثابت ہو گیا، تو مشہور فقہا کے نزدیک جائز ہے، یعنی واجب وہیں سے شروع ہو جاتا ہے، واجب ہے اس کے اوپر فطرہ. کب تک تاخیر کر سکتا ہے؟ تاخیر اس وقت تک کر سکتا ہے کہ جو انسان نماز عید نہیں پڑھتا، روز عید زوال سے پہلے تک نکال سکتا ہے فطرے کی نیت سے. جو انسان نماز عید جس کو نہیں پڑھنا، کسی وجہ سے بھی نہیں پڑھ رہا ہے وہ، تو اس کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ شب عید چاند رات سے شروع ہوتا ہے واجب کا وقت، فطرہ واجب ہو جاتا ہے، اسے زوال سے پہلے نکال دینا چاہیے. لیکن ایک ایسا شخص ہے جو نماز عید کا پابند ہے، تو احتیاط واجب کے بنا پر آغا سستانی فرماتے ہیں اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ نماز کے بعد نکالے، تاخیر کرے، بلکہ اسے چاہیے نماز سے پہلے فطرے کو نکال دے. اگرچہ نکالنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوراً مستحق تک پہنچ جائے، بلکہ وہ نکال کر فطرے کی نیت سے کہیں پر رکھ دیتا ہے، چاہے جنس نکالتا ہے، خود گندم نکالتا ہے یا پیسہ نکالتا ہے، تو یہ کافی ہوگا. یہ جو ہے وقت کے اعتبار سے ہے. اب دوسری بات یہ آتی ہے کہ جیسا فطرہ جو ہے مستحق تک پہنچنا چاہیے، تو اگر ہم چاند رات جو واجب کا وقت ہے، جو فطرے کے واجب ہونے کا وقت ہے، اور نماز عید سے پہلے جو نماز عید پڑھ رہا ہے، تو تاخیر ہوگی، چونکہ اس کا ہدف یہ ہے کہ تاکہ غریبوں تک کچھ مدد پہنچ جائے، ان کے ہاں بھی اس خوشی کے دن میں خوشی ہو جائے. اگر ہم تاخیر کرتے ہیں، اسی وقت نکالتے ہیں، تو فطرہ نہیں پہنچ پائے گا. کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ ماہ مبارک میں کسی بھی دن ہم فطرہ نکال دیں؟ کہتے ہیں جائز ہے. جائز ہے کہ ہم کیا کریں گے؟ ہم فطرہ نکالتے ہیں قربتاً الی اللہ، اس کے بعد کچھ بھی کوئی اور نیت نہیں کرنی پڑے، چاہے 10 ماہ رمضان کو نکال دیں، 15 کو نکال دیں، 20 کو نکال دیں، یعنی شب عید سے پہلے نکال سکتے ہیں. لیکن یہ جائز ہے، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ اگر ہم شب عید سے پہلے فطرہ نکال رہے ہیں
تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرض کی نیت سے وہ پیسہ دے دیں، اس کے بعد جیسے ہی شب عید داخل ہو ہم فطرے کی نیت کر لیں۔ یہ مستحب ہے، لیکن جائز یہ ہے کہ ہم فطرے کی نیت سے ماہ رمضان کی کسی بھی تاریخ میں ہم فطرہ نکال سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ رہا کہ فطرہ نکالنے کا وقت، اور یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ فطرے کی مقدار کیا ہے۔ اور اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو ہم فطرہ نکالیں وہ خود اپنا نکالنا، جیسے کہ شرائط جو ہے بیان ہو چکی ہے۔ فطرہ میں معیار یہ ہے جو سرپرست ذمہ دار ہے، ایک ایسا شخص ہے جو گھر کا بڑا ہے، اس کے پیسے سے، اس کے خرچ سے 10 لوگ اس کی کفالت میں رہتے ہیں، تو اس کو اوپر اپنا فطرہ واجب ہے اور ان 10 لوگوں کا بھی فطرہ واجب ہوگا۔ ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس کمپنی ہے، کمپنی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو 24 گھنٹے جو ہے ڈیوٹی میں رہتے ہیں، اور ان کے کھانے پینے کی ذمہ داری کمپنی پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کھانے پینے کفالت ہے۔ اگر کفالت صدق آ رہی ہے تو کمپنی میں جتنے لوگ کمپنی کے زیر کفالت ہیں سب پر کمپنی کے مالک پر فطرہ واجب ہے۔ اسی طرح سے ایک ایسا شخص ہے جس کے ہر نوکر ہیں، نوکر میں ڈرائیور مثلا غیر مسلم ہے، ہندو ہے، کرسچن ہے، یہودی ہے، لیکن وہ گھریلو ڈرائیور ہے، گھر پر رہتا ہے، کھانا پینا، اس کی سرپرستی دیکھ بھال کفالت اس کی کفالت میں ہے۔ یا چند غلام ہیں، چند نوکر ہیں، لیکن کچھ نوکر ایسے ہوتے ہیں جو آتے ہیں 8 گھنٹہ ڈیوٹی کیا انہوں نے چلے گئے، کفالت نہیں ہے کھانے پینے کی۔ اگر وہ لوگ، یہ بات بالکل واضح ہو جانا چاہیے، اگر کسی کے زیر کفالت چند لوگ ہیں، یعنی پرورش پا رہے ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، مومن ہوں، غیر مومن ہوں، سب پر اس ذمہ دار، اس کفیل پر فطرہ دینا واجب ہے، چاہے جتنے بھی افراد ہوں، اگر اس کی زیر کفالت رہ رہے ہوں۔ یہ مسئلہ۔ دوسرا ایک مسئلہ آتا ہے کہ لوگ جو ہے، کچھ لوگ ہیں جو شب عید افطار نہیں کرتے، اس ڈر کی وجہ سے کہیں فطرہ واجب نہ ہو جائے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، خوب آرام سے افطار کیا جا سکتا ہے، اور اپنے گھر پر بلا کر، یعنی کہ فقط مسجد میں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مہمان کا فطرہ اس وقت میزبان پر واجب ہوگا جب عرف عام میں اسے مہمان سمجھا جائے۔ ایک ایسا شخص ہے، آپ نے دعوت کی، چند جو ہے منٹ رہا اور چند گھنٹے رہا، اس کے بعد چلا گیا، اسے مہمان نہیں کہتے۔ مہمان عرف عام میں اس مہمان کو کہتے جس کے تمام کھانے پینے کی ذمہ داری، لیٹنے بیٹھنے کی ذمہ داری میزبان پر ہوتی ہے۔ اگر وہ شخص غروب سے پہلے آ گیا ہے، شب عید سے پہلے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے زیر کفالت ہے، یعنی مہمان نوازی اس کی آپ پر ہے، اگرچہ وہ بندہ آنے کے بعد بیمار ہو گیا، کچھ بھی نہ کھایا بیماری کی وجہ سے، پھر بھی اس کا فطرہ آپ پر واجب ہے، یا اگرچہ ایک گلاس اس نے پانی ہی کیوں نہ پیا ہو تو اس کے بعد بھی فطرہ۔ اسی طرح کوئی بچہ اگر پیدا ہو جاتا ہے غروب ہونے سے پہلے، اگر یعنی عید کے چاند دیکھنے کے بعد پیدا ہوا ہے یا اس کے بعد مہمان آیا ہے، تو وہاں پر ایسی صورت میں فطرہ واجب نہیں ہوتا۔ فطرہ واجب ہوگا اگر غروب سے پہلے کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا، 1 گھنٹے پہلے، 2 گھنٹے پہلے، اور مہمان آ گیا اس کی کفالت میں، تو ان سب کا فطرہ، جو گھر کا ذمہ دار ہے، جو گھر کا خرچ چلاتا ہے، اس پر فطرہ واجب ہوگا۔
فقط جو ہے افطار کرنے سے یا کسی کے دعوت کرنے سے شب عید فطرہ واجب نہیں ہوگا. والحمدللہ رب العالمین. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا